بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو آئین شکنی کی گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد اب تک کی صورتحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا صورتحال ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کے 5 ممبران کے خلاف نہ صرف آرٹیکل 6 لگے گا، حکومت بھی گھر جا سکتی ہے، چونکہ حکومت اور وفاقی کابینہ نے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور ان کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے یا جو منٹس آف دی میٹنگ ہے وہ جاری کیے گئے ہیں، وہ ان کی جان لے جائیں گے۔ یہ فیصلہ اڑ جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی صورت اس فیصلے کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اور اگر یہ فیصلہ نہیں اڑتا تو یہ ایک پہلا قدم ہوگا مارشل لا کی طرف، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کی ہے۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس وقت جو سپریم کورٹ کے باہر کی صورتحال اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو تمام مسلمانوں کو اور تمام پاکستانیوں کو رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو، اور ایک ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مہینہ آیا ہے۔ لیکن پچھلا جو رمضان المبارک تھا اس میں بھی پاکستانی ایک خاص پریشانی میں مبتلا تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ عدم اعتماد کا جو معاملہ تھا، اس کے بعد حکومت کو گرایا گیا، نئی حکومت آئی، اس میں جو کچھ ہوتا رہا پوری قوم جانتی ہے۔ اور یہاں اب جو دوبارہ معاملہ ہوا ہے یہ بھی رمضان المبارک میں، اور رات کے 10 بجے اعلان کرنا رمضان المبارک کا، اور ساتھ ہی پھر الیکشن ملتوی کروانا اور اسی وقت اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا، بہت ساری چیزیں ہیں، قوم بہت سارے سوالات اٹھا رہی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن جب گیا، پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد حسن صاحب کی عدالت میں جب سماعت ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ میں چیف سیکرٹری نے بھی اسٹیٹمنٹ دی، 10 فروری کو آئی جی پنجاب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ ہمیں تو آپ تاریخ دے دیں، گورنر تاریخ دے دے تو ہم الیکشن کروا دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن کو کہ آپ تاریخ دے دیں، اور آپ کی تاریخ جو بھی ہوگی اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج کے فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیل میں چلے گئے۔ وہاں صرف ایک گراؤنڈ لی گئی کہ جی آئین میں چونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے، اس وجہ سے برائے مہربانی آپ ہمارے حال پہ رحم کریں، اور اس حد تک جو آرڈر ہے اس کو موڈیفائی کیا جائے کہ جو تاریخ ہے وہ ہم نہ دیں، تاریخ کوئی اور دے، وہ گورنر دے یا صدر دے، لیکن ہم تاریخ نہ دیں۔ انہوں نے انٹر کورٹ اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کا جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ہماری تیاریاں مکمل ہیں، اور انہی کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے جو الیکشن 14 اپریل سے پہلے ہونا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اتنا برداشت کیا، صدر پاکستان نے بھی برداشت کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی، حالانکہ 90 دن کی خلاف ورزی تو پہلے ہو رہی تھی، لیکن کہا کہ چلیں 2 ہفتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور 30 اپریل کا ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آئین پاکستان نے جہاں نہیں لکھا کہ جی ہم الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن دے سکتا ہے تو ہم کیسے دے سکتے ہیں، جب آئین میں نہیں لکھا تو ہم نہیں دے سکتے۔ اس پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، جہاں پر اسمبلی اس طریقے سے تحلیل ہو کہ وہ جو گورنر کی جانب سے اس پر دستخط نہ کیے جائیں، اور وہ قانون کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت از خود تحلیل ہو جائے، تو اس میں الیکشن کی تاریخ صدر پاکستان دیں گے ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر کے۔ اس وجہ سے جو صدر کی دی گئی تاریخ تھی اس کو درست قرار دیا تھا، جبکہ جو خیبر پختونخوا میں چونکہ گورنر نے خود سگنیچر کیے تھے، اس وجہ سے کہا گیا تھا گورنر کو کہ آپ تاریخ دیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آ جاتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح انداز میں کہا کہ آرٹیکل 220 یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے الیکشن کمیشن کا ساتھ دیں گے، تمام ادارے الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور معاونت کریں گے۔ تمام اداروں سے مراد وفاقی کابینہ بھی ہے، تمام اداروں سے مراد پنجاب کابینہ بھی ہے، پنجاب نگران حکومت بھی ہے، ہمارے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے اور وزارت خزانہ حکومت، تمام لوگوں نے ساتھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے بدنیتی یہ کی گئی، ایک غلام محمود ڈوگر کو ہٹوانے کے لیے یہ سپریم کورٹ تک گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ آج غلام محمود ڈوگر کی جو درخواست تھی، غلام محمود ڈوگر نے اپنی اپیل ہی واپس لے لی اور وہ بصیغہ واپسی خارج ہوئی ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی 12 گھنٹے نہیں گزرے تھے سپریم کورٹ کی اس جو ان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے تھے کہ اگر کسی نے الیکشن کے معاملے پر بدنیتی دکھائی یا الیکشن صاف اور شفاف ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنا تو پھر ہم مداخلت کریں گے۔ اس مداخلت کے بعد ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کی طرف سے یہ معاملہ آ گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن تیار ہے، غلام محمود ڈوگر کی حد تک چونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے میں یہ رکاوٹ ہے،
اس وجہ سے یہ معاملہ ہم الیکشن کمیشن کا مان لیتے ہیں۔ غلام محمود ڈوگر نے اسی میں عزت سمجھی اور اپنی اپیل واپس لے لی اور بصیغہ واپسی خارج ہو گئی۔ پھر ان کی جانب سے جو آج ایک اجلاس ہوا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، وہ اجلاس کم تھا اور عدلیہ کے خلاف چارج شیٹ زیادہ تھی۔ وہاں پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے خلاف یہ وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں پر نعرے بازی کی، انہوں نے پوری جو پارلیمنٹ کا ہے جو ایوان ہے اس میں ثاقب نثار صاحب کے خلاف پلے کارڈز لے کر گئے، ان کی تصویریں، انصاف کا قاتل، بہت کچھ لکھا ہوا تھا اس میں، بابا زہم تھے اور بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ اب وہ پیغام یہ دینا چاہتے تھے کہ آپ نے بھی ریٹائر ہونا ہے اور ہم یہی کریں گے، اور وہ پیغام دے رہے تھے۔ اور جو انہوں نے وہاں پر رانا ثناء اللہ نے کھڑے ہو کے تقریر کی ہے اور جس طریقے سے جو ویڈیوز اور آڈیوز کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، جو آڈیوز اور ویڈیوز کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ مضحکہ خیز ہے، اس کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا، رانا ثناء اللہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ الیکشن 1 تاریخ کو ہوں گے اور وہ 8 اکتوبر ہوگی، اور 8 اکتوبر اس طرح سے کہ غریدہ فاروق کی جو ترجمان ہے امپورٹڈ حکومت کی، اس کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ 8 اکتوبر کو تمام الیکشن ہوں گے، قومی بھی اور صوبائی الیکشن بھی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ الیکشن سارے ایک دن ہوں گے اور اس کے بعد ساری چیزیں۔ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی حکومت کا اجلاس ہوتا ہے شام میں، اور وفاقی حکومت نے ان سارے فیصلوں کی منظوری اور توثیق دے دی ہے جو وزارت داخلہ نے رپورٹ دی، جو وزارت دفاع نے رپورٹ دی، جو وزارت خزانہ نے رپورٹ دی الیکشن کمیشن کو، ان کی منظوری دے دی۔ شہباز شریف وزیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں پنجاب کے انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کے خط پر غور کیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے پنجاب الیکشن کے حوالے سے وزارت خزانہ، دفاع اور داخلہ کے موقف کی منظوری دی۔ ان کا موقف کیا تھا؟ الیکشن پاسبل نہیں ہے، اور وفاقی کابینہ نے موقف اپنایا کہ موجودہ ملکی حالات میں الیکشنز کے لیے فنڈ نہیں دیے جا سکتے۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے فیصلے سے متعلق الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا گیا، جس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک حکومت ہمارے ملک میں الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے گھر چلی گئی، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر یوسف رضا گیلانی کو گھر جانا پڑا۔ اب یہ معاملہ 5 الیکشن ممبران کا نہیں ہے، یہ پوری اس وقت جو امپورٹڈ پارلیمنٹ ہے وہ تمام لوگ اور ساتھ ان کے جو کابینہ ہے، کابینہ سے مراد وفاقی حکومت ہے، تو وفاقی حکومت کو بھی اب گھر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور وفاقی حکومت بھی اب جہاں پہنچی ہے وہاں سے آئین شکنی کا یہ بھی موجب ٹھہرے ہیں۔ تو وہاں پر یہ تھا کہ الیکشن کمیشن پہلے ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن سامنے آیا تھا، لیکن وفاقی حکومت کے اس بیانیے کے بعد یا اسٹیٹمنٹ کے بعد یا اس کابینہ کے اجلاس کی جو منٹس آف دی میٹنگ اس کے بعد ساری چیزیں واضح ہو گئیں کہ ہمارے ملک میں کوئی نظام نہیں ہے اور ہمارا ملک تباہ و بربادی کی طرف یہ لے گئے ہیں آئین شکنی کر کے۔ دوسری جانب جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ 30 اپریل کی بجائے الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں گے، سیدھے 6 ماہ، کوئی پوچھنے والا نہیں اس حکومت سے اور اس نظام سے، 6 ماہ انہوں نے کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن میں کہا کہ آئی جی پنجاب نے یہ 8 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، اور غلطیوں کی بھرمار ہے اس فیصلے میں۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق آئی جی پنجاب نے امن و امان کی خراب صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے واقعات کا حوالہ دیا اور کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مکمل ہونے میں 5 ماہ لگیں گے۔ پنجاب میں 3,86,623 اہلکاروں کی کمی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ صرف فوج اور رینجرز کی تعیناتی سے ہی یہ کمی پوری ہو سکتی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ سول آرمڈ فورسز اسٹیٹک ڈیوٹی کے لیے دستیاب نہیں ہوں گی۔ وزارت داخلہ کے مطابق فوج سرحدوں، اندرونی سیکیورٹی، اہم تنصیبات کے تحفظ، غیر ملکیوں کی سیکیورٹی پر مامور ہے۔ آئین کہتا ہے الیکشن وقت پر ہوں گے، وہ غیر ملکی سیکیورٹی اور یہ وہ چیزیں بعد میں ہیں، وہ آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ آئین کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں ٹائم پر۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ وزارت داخلہ نے کہا کہ سیاسی رہنما دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ہیں، سیاسی رہنماؤں کو الیکشن مہم میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ وزارت خزانہ کے مطابق ملک میں معاشی بحران ہے، IMF کی شرائط ہیں، حکومت کے لیے KP پنجاب اسمبلی انتخابات کے لیے فنڈ جاری کرنا مشکل ہوگا، حکومت کے لیے قومی اسمبلی سندھ بلوچستان کے انتخابات کے لیے الگ سے فنڈ جاری کرنا مشکل ہوگا، خراب معاشی صورتحال کے باعث فنڈز فراہمی مشکل ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب الیکشن کا جو شیڈول ہے اس کو واپس لے لیا اور صدر مملکت کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ کل تک جو کہتے تھے کہ الیکشن کی تاریخ ہم نہیں دے سکتے، جنہوں نے باقاعدہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی، وہ کیسے الیکشن آگے کر سکتے ہیں؟
آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 ابھی گوگل پہ جائیں اور نکالیں آرٹیکل 218 کہاں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کی تاریخ تبدیل کرنے کا اختیار ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اور آرٹیکل 220 جس میں یہ کہا گیا ہے واضح طور پر کہ جی ذمہ داری بنتی ہے الیکشن کمیشن کی کہ اور تمام اداروں کی کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کرے۔ ایک بار تو آپ آرٹیکل 220 کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے، آپ ایک بار سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھ دیتے کہ جی یہ سارے معاملات ہیں، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ الیکشن کروائیں، الیکشن کے لیے ہم تو تیار ہیں، شیڈول جاری ہو گیا، کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، لیکن جناب والا یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں ایک تو آپ خط لکھ دیتے، نہیں کیا آپ نے۔ سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن شعیب شاہین کہہ رہے ہیں یہ آئین شکنی ہے۔ اعتزاز حسن صاحب کہہ رہے ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، جو اس میں ملوث ہوگا، اور اب تو وفاقی کابینہ ملوث ہو گئی۔ اور لطیف کوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ اچھا 5 کے 5 جو ممبران ہیں ان کے اس پہ دستخط ہیں، اور انہوں نے اس پر دستخط کر کے جی بتا دیا ہے کہ جی ہر صورت میں جو ہے وہ ساری چیزیں آئین کے مطابق ہوں گی۔ اور لطیف کوسہ صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ تو کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی ہے، معاملہ ایسے نہیں چلے گا۔ اب اگر 90 دن میں آئینی تقاضوں کے مطابق صاف اور شفاف انتخابات نہیں کروائے جاتے تو پھر وہ کہاں جائے گی جو انٹرم حکومت ہے؟ انٹرم حکومت تو 90 دن سے ایک دن آگے نہیں جا سکتی، وہ کہاں جائے گی؟ وہ آئینی جو قید ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس طریقے سے اس کو اجازت دے دی گئی تو پھر یہ اجازت آگے چلے گی اور کہاں تک معاملہ جائے گا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اگر بدنیتی محسوس کی تو مداخلت کریں گے۔ اب مداخلت ہوگی، اب مداخلت کون کرے گا؟ یہ ساری چیزیں اب آئین اور قانون کے مطابق دیکھنی ہوں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر صدیق جان اور باقی ہمارے دوست صحافی موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے جی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کھلی اور ابھی آج کوئی کھلنے کا پلان بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل 23 مارچ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان چھٹی کے دن کھل جائے۔ اب نہیں بھی کھلے گی تو اب معاملہ سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سرخرو ہو گئی 2 اسمبلیوں کی قربانی دے کے بھی اور اتنی مار کھا کے بھی کہ الیکشن ہو جائے، ملک میں سیاسی استحکام آ جائے، سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، وہ سرخرو ہو گئے۔ اب سپریم کورٹ جانے اور الیکشن کمیشن جانے، اور اگلا 1 اور 2 دن بہت اہم ہے اور انشاءاللہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دے گی۔ اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو پاکستان میں کبھی بھی الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پھر 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ اگر ایک نوٹیفیکیشن پہ 6 ماہ الیکشن آگے ہو سکتا ہے تو ایک نوٹیفیکیشن پہ 5 سال بھی آگے ہو سکتا ہے، اور یہ معاملہ کہیں اور جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔